رہے ہیں OIC اور اس کی آئندہ سمت کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا ہے. انہی نئی صف بندیوں اور دورہ سعودی عرب کے درمیان تعلق پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق بیوروکریٹ تسنیم اسلم صاحبہ، جو کہ فارن آفس کی سپوکس پرسن بھی رہ چکی ہیں. تسنیم صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تسنیم صاحبہ، موجودہ دورہ سعودی عرب کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور خاص طور پر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کوارڈینیشن کونسل کا قیام ہونے جا رہا ہے؟ جی، سعودی عربیہ کے ساتھ تو ایک ہسٹوریکل پاکستان کی ریلیشنز رہی ہیں، اور بہت 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 مشکل مقامات پہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. جب سے وہاں پہ ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے، بلکہ نئے کراؤن پرنس آئے، تو وہ تھوڑی سی جو ایک پرسنالٹی میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. تو اس کی وجہ سے کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، لیکن ہوپ فلی کیونکہ US میں بھی ایڈمنسٹریشن چینج ہو گئی ہے، اور جس طرح جیرڈ کشنر کے ساتھ ان کے تھے یا وہ چیزیں اب نہیں رہیں، تو لگتا ہے کہ انہوں نے پھر وہی اپنے جو ٹرسٹڈ دوست تھے واپس انہیں کی طرف مڑ رہے ہیں. تو اچھی بات ہے. دوسرا جو خوشائن بات ہے، انہوں نے اس طرح کی بھی انڈیکیشن دی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ڈائلاگ کر کے پیسفلی جو بھی ان کے ایشوز ہیں ریزالو کرنا چاہتے ہیں. اپیرنٹلی ان کے کوئی کانٹیکٹس بھی ہوئے. تو یہ ہمارے ریجن کے لیے اور پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم سائڈ نہیں لیتے لیکن دونوں ممالک کے ساتھ ہماری ریلیشن بہت امپورٹنٹ ہیں، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے. صحیح. تو ابھی جو امریکہ ہے وہ اپنی فوجیں نکال رہا ہے افغانستان سے، اور اس معاملے میں بھی آج سعودی عرب میں جب میٹنگ ہوئی وزیر اعظم کی MBS کے ساتھ، تو یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا. تو کیا جب امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا تو جو ان کی خانہ جنگی کی صورتحال ہے، جو پہلے بھی تھی، امریکہ کے آنے سے پہلے بھی وہاں پر موجود تھی، تو اس سے نجات ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیے، میں اس سے ایگری نہیں کرتی کہ امریکہ کے آنے سے پہلے وہاں پہ خانہ جنگی تھی. طالبان نے اچھا خاصا اپنا ہولڈ اسٹیبلش کر لیا تھا اور پیسفل تھے، اور ایسے نہیں ہے کہ جب تک کوئی باہر سے آ کے ان پہ انویڈ نہ کرے وہ واپس آپس میں لڑتے. ایک افغان کلچر ہے، ایک ان کا طریقہ ہے، اس سے ان کی افغانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور افغانستان ایک وہ ٹرائبل سسٹم ہے، کچھ ملک ہیں، کچھ وار لارڈس ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں، وہ انٹرسٹ گروپس ہیں، ایتھنک گروپس ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا آتا ہے. تو جو یہ 20 سال آلموسٹ 20 سال گزرے ہیں، اس میں افغانستان کی صرف ڈسٹرکشن ہوئی ہے. آرٹیفیشلی وہاں پہ کچھ انسٹیٹیوشنز امپوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لوگ کون لائے ہیں؟ جو افغان ڈائسپورا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی وہاں پہ سسٹم ہو اس کی روٹس ہوں لوگوں میں. اور پروبیبلی ہر سائڈ اس وقت اپنی اسٹرینتھ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح کہ جو بھی ان کی الٹیمیٹلی جو بارگیننگ ہوگی اس میں یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ، کس کے کنٹرول میں کتنے ایریاز ہیں، کس کے کنٹرول میں کیا ہے، وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. الٹیمیٹلی افغان پھر بیٹھیں گے، ابھی جنگ بھی ہوگی، آپس میں لڑیں گے بھی، تو پھر بیٹھیں گے اور اپنے لیے سوچیں گے. لیکن یہ ایک بہت مشکل پیریڈ آ رہا ہے. اور پاکستان کے اس پر آپ کیا اثرات دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ ایک تو جاتے جاتے امریکی کتنی شرارت کرتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ابھی یہ جو وہاں پہ ایک بیسڈ اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں بھی جو افغان سورسز ہیں وہ کچھ اور چیزیں کہہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ امریکن نکلتے بھی کتنا فساد مچا کے نکلتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کانفلکٹ ان کا جو سول وار لائک سچویشن ہے وہ کتنی سیریس ہوتی ہے، کیونکہ اس سے انفارچونیٹلی نہ افغانستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی، بلکہ ایک ریفیوجیز کا پھر سے سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے بھی کچھ مشکلات وہ کر سکتا ہے. تو تیسری بات ہے، جب تک افغانستان انسٹیبل رہے گا، وہاں پہ اس طرح کی رہے گا کانفلکٹ،
تو باہر سے جو لوگ وہاں پہ افغان زمین کو یوز کر کے پاکستان میں پرٹیکولرلی اور اس ریجن میں جنرلی ایک فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ فرٹائل گراؤنڈ ملتی رہے گی. صحیح. ٹی ٹی پی کے بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہونے کا جو ہے وہ خدشہ موجود ہے. ٹی ٹی پی تو آلریڈی ایکٹیو ہے، اور اس دوران میں اس کا زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہو جائے گا پاکستان میں؟ یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اگر ہم انہیں کہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ حملے نہ کریں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ اسٹرانگ ہوں گے. ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ٹرائبل جو پرانا ٹرائبل ایریا تھا وہ سارا ان کے حوالے کر دیا جائے. تو اگر ہم اس چیز سے سختی سے نہیں نبٹتے، ٹیمپریریلی ایک ٹیمپریری پیس کے لیے اس قسم کے کمپرومائزز کرتے ہیں، تو کل اس سے بہت مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی. ہمیں پھر سے جو پوری ایک سٹرگل جو قربانیاں دینی پڑی تھیں وہ پھر سے دوبارہ سارا کرنا پڑے گا. صحیح. تسنیم صاحبہ، وزیر اعظم کے موجودہ دورے کو پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فرینکلی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاک بھارت تناظر ہے کیا، کیونکہ اکنالج پبلکلی کوئی بات اس طرح نہیں ہے کہ کیا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، کون کر رہی ہیں. نارملی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو وہ فارن آفیسرز کے درمیان ہوتی ہیں. اب کہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، کب سے میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عربیہ کا یا یو اے ای کا اس سے کیا تعلق ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. بٹ یہ بڑا اومنس لگتا ہے یہ سعودی کنیکشن اور یہ چیزیں. صحیح. اچھا تسنیم صاحبہ، ایک 16 مارچ 2020 کو آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں ڈپلومیٹس کو یہ تاکید کی تھی کہ انڈیا کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کلبھوشن سے متعلق بات کی جائے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شریف فیملی ہے وہ انڈیا کی فیور میں تھی. تو اور آپ نے ذکر کیا کہ نواز شریف کے نریندر مودی کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ کلوز ٹائز تھے، تو وہ کلوز ٹائز کیا تھے؟ دیکھیں وہ تو ایک نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نریندر مودی کے ساتھ. تو میرے خیال ہے آپ ایمبیسڈر جو ہمارے ہائی کمشنر تھے عبد الباسط، جنہوں نے بھی کتاب بھی لکھی ہے، کچھ آپ ان کی چیزیں اور میری کئی باتوں کو مکس کر رہی ہیں. وہ ٹائز کی بات انہوں نے کی تھی، یا جو وزٹ کی بھی نریندر مودی کی افغانستان سے رائے ونڈ کا وزٹ والا، اس کی وہ بھی ذاتی عمرہ آنے کا، وہ بھی ان کی کتاب اور ان کے اس میں ہے ریفرنس میں نے وہ بات نہیں کی تھی. میں نے بات کی تھی ایز جب میں اسپوکس پرسن تھی تو کیا انسٹرکشنز تھی، کیا بات کی جا سکتی ہے کیا نہیں. انفارچونیٹلی اب یہ ایک پاکستان کی ہسٹری بن گئی ہے، اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات تو ہیں نا کہ کشمیر پہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا کشمیر کو، کیونکہ جب اس طرح کی ایک ویکیوم ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ اسپیکولیشن، ریومر مانگرنگ کے لیے بہت زیادہ اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے. تو وہ ہو رہی ہیں، وہ چیزیں کہی جا رہی ہیں، کیونکہ خبریں جو نکلتی ہیں وہ دہلی سے نکلتی ہیں یا یو اے ای سے نکلتی ہیں. یہاں پہ اس طرح بات نہیں ہو رہی. اب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، پرٹیکولرلی کشمیریوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گیلانی صاحب کا ایک ٹویٹ تھا، پھر اور بھی آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کچھ کشمیریوں نے، تو ان کے ذہنوں میں پاکستان کے متعلق کچھ خدشات جنم لے رہے ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. وہ آفٹر آل کشمیر پہ تو مین پارٹی تو وہی ہے، مین فریق تو اس کے وہی ہیں. تو اگر پاکستان انڈیا میں کوئی بات ہوتی ہے، اور کیا بات ہوتی ہے، کشمیری اس کے بارے میں شکوک میں پڑ جاتے ہیں، یا انڈیا سے ان کے ذہنوں میں کچھ شکوک پیدا کیے جاتے ہیں کہ پاکستان تو کشمیر پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یا پاکستان کہہ رہا ہے کہ 10 سال کے لیے بھول جاؤ، 20 سال کے لیے بھول جاؤ.
تو وہ پھر ان چیزوں وہ جو ویکیوم ہے انفارمیشن کا ہماری طرف ابھی سے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیک ڈور کشمیریوں میں چینلز کا بہت ذکر کیا جا رہا ہے. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جو جنرل فیض کی اور را چیف کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اگرچہ کہ یہ ٹریک 2 مذاکرات کے شاید اس میں ہیں, کیونکہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ فارمل بیک چینل رابطے نہیں ہیں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹریک 2؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ٹریک 2 آفیشلز کے درمیان ٹریک 2 نہیں ہوتا. ٹریک 2 کا مطلب یہی ہے کہ پیپل ہو آر ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ, سرکاری اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے, ان کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے یا جو ڈسکشنز ہوتی ہیں, جو ایک ڈسکورس ہوتا ہے, آئیڈیاز تھرو اپ کیے جاتے ہیں, وہ ٹریک 2 ہوتا ہے. دو سرکاری ملازم اگر کہیں جا کے کسی تیسرے ملک میں مل رہے ہیں, یہ ٹریک 2 نہیں ہوگا. صحیح, ٹریک 2 نہیں ہوگا. تو پھر تسنیم صاحبہ یہ بھی ذرا بتائیے گا, یہ ذرا واضح کیجیے گا کہ یہ جو نارملی اس کو کہ بیک چینل کی بات کی جاتی ہے کہ بیک چینل ہے یا کچھ کانفیڈینشیل اس طرح کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, ان کے فورن آفس کا حصہ رہی ہیں, تو آپ ذرا یہ واضح کریں کہ پرو انڈیا اور اینٹی انڈیا پالیسی ہے کیا؟ کیونکہ آرمی چیف ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے, مگر اس امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے, اور ہمارے وزرائے اعظم بھی ہمیشہ یہ پیغام دیتے رہے ہیں. تو کیا یہ پرو انڈیا پالیسی؟ میں تو بات کروں گی کہ جو آرمی چیفز ہوتے ہیں, چاہے انڈیا کو پاکستان کا, وہ بات کرتے ہیں, وہ ایک ملٹری پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر ایک سائڈ سے کوئی ڈاکٹرینز آ رہی ہیں, کوئی تھریٹس آ رہی ہیں, تو آپ پھر اسی پیرائے میں اس کا جواب دیتے ہیں. جہاں تک ایک نیشنل پالیسی کا تعلق ہے, دیکھیں پرو انڈیا اینٹی انڈیا کی بات نہیں ہے. پالیسیز آپ کی, میں اس طرح کی کلاسیفیکیشن نہیں کرنا چاہتی کہ یہ کوئی کلاسیفیکیشن ہے. کلاسیفیکیشن سمپلی یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی بیسٹ پاسبل انٹرسٹ کیا ہیں, وہ کیسے سرو ہو سکتی ہیں. ایک آپ کی فنڈامنٹل پوزیشنز ہیں, کچھ آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں, وہ پالیسیز آپ ان کو ٹویک بھی کرتے ہیں, آپ ان کو چینج بھی کرتے ہیں, ان میں کچھ ویریشن بھی آتی ہے حالات کو دیکھ کے, لیکن آپ کی فنڈامنٹل پوزیشن جو ہے یا جو آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ تو وہی رہتی ہیں. تو وہ اس میں کچھ لوگ اگر زیادہ فلیکسیبلٹی کی بات کریں, جنرلی جو ایک وہ ہاک اینڈ ڈو یا پرو اینٹی کی بات ہوتی ہے, وہ نارملی اس چیز پہ لوگ کلاسیفیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں اس کو اس طرح کلاسیفائی نہیں کروں گی. ایک آپ اپنی لانگ ٹرم انٹرسٹ لے کے, فنڈامنٹل پوزیشنز کو دیکھ کے آپ